السلام علیکم۔ انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ بندہ ناچیز ان چند مخصوص صحافیوں میں شامل تھا جنہوں نے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ اور جو قادر ٹرسٹ کیس بھی کہلاتا ہے اس کا محفوظ فیصلہ سنا، وہ سماعت سنی، اور اس کی ٹائمنگ بڑی اہم تھی۔ دو تین ایسی باتیں ہیں جو ابھی تک سوشل میڈیا اور میڈیا پر نہیں آئی، اور میں ایمانداری سے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو عمران خان نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی حقیقت کو تسلیم کیا ہے، وہ میں بتاؤں گا۔ دوسرا اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ اب فیصلہ تو آ گیا، آگے کیا ہوگا، پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے اور عمران خان نے کیا ہدایات دی ہیں۔ اور تیسرا اہم اور دلچسپ پہلو اس سماعت کا یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں جہاں پر کمرہ عدالت ہے، یہ ایک بہت بڑا حال تھا، اور ماضی میں اس حال میں کیا ہوتا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں، یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ دوستو، میں انتہائی ایمانداری سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میں نے اپنے نوٹس لیے جب میں وہاں پر اڈیالہ جیل میں داخل ہوا، تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بشریٰ بی بی 10:50 پر اڈیالہ جیل میں ان کی گاڑی داخل ہوئی تھی۔ اس کے بعد فوری بیرسٹر گوہر آگے چلتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ جو جج صاحب تھے وہ تقریباً 11:30 بجے عدالت کے احاطے میں داخل ہوئے، یا جو اس کا بھی ایریا ہے وہاں پر آگے۔ اس کے فوری بعد ہم کمرہ عدالت میں چلے گئے۔ وہ کمرہ عدالت نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا ہال تھا، اور اس ہال کے ایک پورشن پر آپ یہ کہہ لیں کہ 2 کیبن بنائے ہوئے تھے۔ ایک کیبن میڈیا کے لیے تھا، اور اگر کسی نے سماعت سننی ہے تو ان کے لیے تھا، اور دوسرا جو کیبن ہے یعنی اس کی پارٹیشن کی ہوئی تھی، درمیان میں ایک آپ یہ کہہ لیں کہ شیٹ لگائی ہوئی تھی انہوں نے لکڑی کی۔ فیملی میں عمران خان کی میں عظمیٰ خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ اور ان کے ایک کزن تھے۔ خیر، تقریباً 11:40 پر عمران خان صاحب نمودار ہوتے ہیں اور آتے ہی اپنا خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو پہلے سوال ہوئے ہیں سماعت کے دوران، اس میں 2 سوال بڑے تھے جو عمران خان نے ویل لیفٹ کر دیے، وہ ڈیٹیل بھی سب کے سامنے آ چکی ہے۔ ایک تو وہ اسرائیل کی مذمت کے حوالے سے تھا، اور دوسرا آیت اور کلمے کے حوالے سے تھا جو رضوان رضی صاحب نے کیا، وہ بھی عمران خان نے اگنور کر دیا، اور ان کا رنگ پھیکا پڑ گیا جب یہ 2 سوالات ہوئے۔ لیکن اس چیز کو اب پی ٹی آئی کے ٹرولرز پراپوگیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بندر کا لفظ استعمال کیا یا کوئی بات کی، تو میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان صاحب وہی اپنا روایتی خطاب انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور جو ان کی نیچر سے ہٹ کر سوالات کیے گئے ان کے جوابات نہیں دیے۔ اور پھر یہ کہا جی کہ کوئی آپ مینج صحافی تو نہیں آئے، کنٹرولڈ میڈیا تو نہیں آیا، یا وہی ہے سلیکٹڈ، تو میں نے کہا کہ ہاں صاحب لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں، آپ بے فکر ہیں، تو وہ تھوڑا سا ہماری جانب متوجہ بھی ہوئے۔ تو آگے ابھی یہ باتیں جاری تھیں کہ ساتھ ہی جج صاحب کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، اور کتنے بجے داخل ہوئے؟ وہ 11:45 پر داخل ہوئے، اور آتے ہی انہوں نے فیصلہ جو محفوظ تھا وہ سنانا شروع کر دیا۔ اب دوستو، ایک بہت بڑی اس میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، کوئی نہیں بتائے گا، لیکن میں چونکہ وہاں پر موجود تھا تو آپ کو بتاتا ہوں تاکہ اس پورے سینیریو کو آپ سمجھ جائیں گے۔ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مسکرا رہے تھے، کہکا لگا رہے تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے میڈیا والوں کو کہا گیا کہ اب آپ وہاں کیبن سے نکلیں اور جج صاحب کے ٹیبل کے پاس آ جائیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ جو کیبن بنایا ہوا تھا ہال میں، اس سے میڈیا والے نکلے اور دروازہ کھلا، اور وہ پھر یوں ہوتے ہوئے جج صاحب کے پاس چلے گئے۔ میڈیا والے وہاں پر چلے گئے، اور جو ان کا آپ یہ کہہ لیں رخ تھا وہ جج صاحب کے ڈائس کی جانب تھا، اس پر تھا، اور بندہ ناچیز کا جو رخ تھا، آپ یہ سمجھیں کہ یہ سامنے جج ہیں، اور جو میڈیا پرسنز تھے ان کا رخ جج کی جانب تھا کہ وہ کیا محفوظ فیصلہ سنا رہے ہیں، جبکہ بندہ ناچیز کا رخ جو ہے وہ پیچھے کی جانب تھا، اور بالکل چند فٹ کے فاصلے پر عمران خان بشریٰ بی بی تھے، اور اس کے پیچھے جو کیبن بنا ہوا تھا اس میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان صاحبہ تھی۔ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو عمران خان صاحب نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ جج کو دیکھ رہے تھے، قطعاً نہیں دیکھا،
جب ان کی سزا خاص طور پر یہ کہا گیا کہ 14 سال سزا دی جاتی ہے، تو عمران خان نے جج صاحب کی جانب نہیں دیکھا بلکہ بشریٰ بی بی کی جانب دیکھا، اور بشریٰ بی بی سامنے دیکھ رہی تھیں، بشریٰ بی بی نے بھی ان کی جانب اس طرح توجہ نہیں دی، اور جو ہی بشریٰ بی بی کے حوالے سے یہ ہوا تو عمران خان نے پھر ان کی جانب دیکھا، وہ جو کہتے ہیں نا انہوں نے زور سے کہکا لگایا، وہ ہنسے۔ دیکھیں مسکرانا یا زور سے کہکا لگانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ بندے یا کچھ آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا نا کہ شرمندگی کے مارے بھی کچھ کہہ کے لگائے جاتے ہیں یا مسکراہٹ ہوتی ہے، اور عمران خان بالکل گھبرائے ہوئے تھے، یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بار بار اس لیے کہ دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں نے کہا ایک دفعہ پھر میں بتا دیتا ہوں، اور ان کی آنکھیں بھی نم تھی، اور بشریٰ بی بی نے چنگم نہیں کھائی بلکہ وہ چاکلیٹ نکالی تھی، پیک تھی، اور خان صاحب کو کہا کھائیں گے، انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانی، انکار کر دیا، تو بشریٰ بی بی نے کھائی۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں کہ 11:40 پر عمران خان آئے اور 11:45 پر کمرہ عدالت میں جج صاحب آئے اور انہوں نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ میں آپ کو وہ سینیریو بتا رہا ہوں، اور وہ جو ایک صحافی کو گالی بھی دی گئی اور برے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے، وہ بھی ہم بتا چکے ہیں۔ آزاد ڈیجیٹل کے میں ہم نے فرحان ورق اور فیاض الحسن چوہان کے ساتھ تفصیلی پوڈ کاسٹ کیا، وہ اس میں موجود ہے۔ کچھ یہ چیز میں نے کہا آپ کے ساتھ سینیریو کلیئر کر دوں۔ اب آتے ہیں جی مریم نواز کے حوالے سے، عمران خان نے جو حقیقت کو تسلیم کیا ہے، اور ہم یہ کہیں گے جی کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ جب ہم نے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے سوال کیا اور ساتھ یہ کہا کہ آپ میاں بیوی کو رضا کرانہ طور پر اب اس سے قطعی تعلق نہیں ہو جانا چاہیے، یعنی گیو اپ نہیں آپ کو کر دینا چاہیے، اور تاکہ یہ جو ٹرسٹ ہے وہ چلتا رہے، اب تو آپ مجرم ثابت ہو چکے ہیں اور سزا سنائی جا چکی ہے، تو وہ آگے سے کہانیاں بیان کرنا شروع ہو گئے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں بینظیر بھٹو اور مریم نواز کے نام پر انہوں نے زور دیا کہ مریم نواز یہ سیاسی خواتین ہیں، اور بشریٰ بی بی ایک دیندار خاتون ہے۔ انہوں نے دیندار کا لفظ استعمال کیا اور نیک خاتون کا لفظ استعمال کیا، اور یہ کہا جی کہ بالکل بھی سیاسی نہیں ہے، اور مریم نواز اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو انہوں نے کہہ دیا جی کہ ان کی سیاسی خواتین ہیں۔ تو یہ کیا حقیقت ہے؟ یہ کلی حقیقت ہے جو انہوں نے تسلیم کر لی ہے۔ یہی تھے نا یہ جو کہتے تھے بادشاہت ہے، مروثیت ہے، ان کی جمہوریت کے لیے یا کیا ان کی سیاسی جدوجہد ہے، لیکن آج یہی عمران خان ہے کہ وقت کام پر کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں مریم نواز کے حوالے سے کہ سیاسی خاتون۔ تو اب انہوں نے چلے کفر ٹوٹا، وہ جو میں نے ذکر کیا کہ مریم نواز صاحبہ کو سیاسی خاتون تو تسلیم کر لیا ہے، اور ان کی سیاسی جدوجہد کے بھی وہ آپ یہ کہہ لیں کہ مان رہے ہیں یا معترف ہیں۔ آگے آنے والے دنوں میں کیا کہتے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے۔ اب آگے کیا ہوگا اس پر آنے سے پہلے حال کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حال تھا جہاں پر سماعت یا عدالت بنائی گئی ہے اور سماعت تھی، یہاں پر ماضی میں آصف علی زرداری اور نواز شریف کے کیسز کی بھی سماعت ہوتی رہی ہے، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہ ماضی میں سلمہ ہوا کرتا تھا، یعنی ایک سلمے کی صورت میں ہوا کرتا تھا، یہ بہت بڑا حال، لیکن اڈیالہ جیل کے اندر کیا ہوتا تھا وہاں پر کہ جو اڈیالہ جیل کے قیدی تھے ہفتے میں ایک بار انہیں کوئی نہ کوئی فلم دکھائی جاتی تھی، لیکن قیدی اکثر آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے اور ہاتھا پائی تک ہوتی تھی، تو پھر وہ جو جیل انتظامیہ ہے ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے پھر یہ سلمہ حال ہی یہاں سے بند کر دیا اور اسے پھر ایک عدالت میں بدل دیا، اور ماضی میں آپ دیکھیں نا کہ وہاں پر فلمیں چلا کرتی تھیں اور قیدی اس سے ہوا کرتے تھے محظوظ، لیکن آج کل بھی یہ جو سیاسی طور پر ہو رہا ہے یہ آپ کو ایک فلمی سین سے کم تو نہیں لگے گا۔ آپ دیکھیں نا جب بھی کوئی خان صاحب سے مل کے باہر نکلتا ہے یا خان صاحب جو وہاں پر ڈائلاگ مارتے ہیں تو وہ کسی سلطان علی اسٹائل کے، نوری نت اسٹائل کے، گبر سنگھ کے اسی طرح کے آپ کو وہ ڈائلاگ رکھتے ہیں، تو ایک فلم کی تھی۔ کوئی کہتے ہیں مسکرا دیں، یعنی اب آپ کسی سلمے میں جائیں تو ہر کسی کو کوئی نہ کوئی سین اچھا لگتا ہے نا، کوئی ہوتا ہے جو کہتا ہے جی مجھے پوری فلم اچھی لگی ہے، تو جو عمران خان کو ہیرو سمجھتے ہیں ڈٹ کے سمجھتے ہیں، انہوں نے تو اپنے تک انہوں اس کی پکچرائزیشن کر دیا، ان کو آگے تک پہنچا دیا، لیکن میں نے چاہا کہ جو یہ چیزیں ہیں نا آپ تک اسی انداز میں پہنچائیں جس انداز میں ہوئی ہیں اور کس وقت میں کیا ہوا ہے۔ اب آخری نقطہ اس میں یہ ہے جی کہ آگے ظاہر ہے یہ فیصلے پر پی ٹی آئی نے اپیل کرنی ہے اور عمران خان کی وہاں پر مشاورت بھی ہوئی، تو ہمارے ایک دوست ہیں جن کی خبر آج تک آپ یہ کہہ لیں کہ باؤنس نہیں ہوئی،
اور جو ان کا تجزیہ ہے وہ ان کا تجزیہ بھی سچ ثابت ہوا ہے، اور ہمارے یہ دوست وہی ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا مارچ 2024 کو کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جتنی مرضی باتیں ہوتی رہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ مارچ 2025 سے پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہونا، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جنوری میں فیصلہ آ گیا، جنوری ختم ہونے والا ہے، آگے فروری اور مارچ، تو ان کی بات اس میں سچ ثابت ہوئی ہے، جو ان کی پیشن گوئی بھی تھی، جو تجزیہ بھی تھا۔ تو اب انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے جی کہ یہ جو بینچ بنے گا نا، اب اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، یہ ان کی صوابدید ہے، تو یہ 2 رکنی بینچ بنے گا۔ تو اس 2 رکنی بینچ میں کیا ہوگا؟ اس 2 رکنی بینچ میں ایک تو وہ خود ہوں گے، اور ایک پرانا کوئی جج نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی نیا جج ہوگا ایک وہ ہوگا۔ اس نقطے کو سمجھیے گا کہ ایک 2 رکنی بینچ بنے گا، جو ہمارے دوست نے ہمیں بتایا، اس میں خود ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں گے اور ایک نیا جج ہوگا، ایک نیا جج ہوگا، پرانا جو ہے نا وہ نہ جو کوئی نہیں ہوئے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو وکلا کو اب انہوں نے وہ دی تھی، یا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان پر تو ویسے ہی ان کو تفوظات ہوتے ہیں، تو وہ پھر آئندہ آنے والے دنوں میں ان کی دوبارہ کریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی ہے۔ دوستو یہ تھا اڈیالہ جیل کا احوال، یہ تھی کچھ باتیں جو میں نے اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کی ہیں۔ اب بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس سماعت کو لے کر تو ضرور پوچھیے گا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ایماندار رہ کر، غیر جانبدار رہ کر آپ کو ان سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ اللہ حافظ۔